أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، وہ کتاب جس میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے فقہی احکام و مسائل جمع کر دیے ہیں، اور اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں 7ویں کتاب نمبر 7، اور وہ کیا ہے؟ کتاب الحج۔ اور کتاب الحج میں ہم پڑھ رہے ہیں پہلا باب احکام الحج، حج کے احکام کیا ہیں، اور اس باب میں ہم پڑھ رہے ہیں تیسری فصل محظورات الاحرام، کہ کون کون سے امور حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ تو کون کون سے امور حالت احرام میں ممنوع ہیں، اس کے 2 پارٹ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آج تیسرا پارٹ پڑھیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيَجُوزُ لَهُ قَتْلُ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، اور جائز ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو حالت احرام میں ہے، جی ہاں، جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ قتل الفواسق الخمس، 5 مودی قسم کے جانوروں کو، جانداروں کو قتل کرنا۔ کیا دلیل ہے اور کون سی 5 جاندار ہیں، 5 جانور ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے؟ اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث جس کا نمبر ہے 3314 3314، اور مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1198 1198۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ روایت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، 5 فواسق، 5 قسم کے جاندار فاسق ہیں، یعنی کہ ایذا دینے والے ہیں، مؤذی ہیں۔ یقتلنا، انہیں قتل کیا جائے گا، فی الحرم، حرم میں، حرم میں قتل کیا جائے گا، اور حرم سے باہر، حرم کے باہر تو قتل کرنے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے، حدود حرم میں بھی ان کو قتل کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں بھی کچھ ایریا ہے جس کو حرم کا ایریا کہتے ہیں، مقدس ایریا، محترم ایریا، جہاں پہ شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہرن کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، جنگلی گدھے کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، جنگلی گدھا، جنگلی خرگوش کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان چیزوں کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ ان کا شکار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 5 ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ مارنے والا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو حالت احرام میں ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو حالت احرام میں نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور ان 5 کو جب حدود حرم میں مارا جا سکتا ہے تو حدود حرم سے باہر تو بدرجہ اولا مارا جا سکتا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ 5 فواسق، 5 طرح کے جاندار، یہ فاسق ہیں، ایذا دینے والے ہیں، یقتلنا، ان کو قتل کیا جائے گا، فی الحرم، حرم میں، الفأرۃ، چوہا، والعقرب، اور بچھو، والحدیہ، اور چیل، والغراب، اور کوا، والکلب العقور، اور وہ کتا جو کاٹنے والا ہو۔ تو یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5۔ حدیث کی راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت میں مسلم شریف میں آیا الحیہ، سانپ،
تو اب کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6۔ تو یاد رہے 5 سے مراد حصر نہیں ہے، 5 سے مراد تخصیص نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے کہا ہے اس حدیث میں کہ 5 چیزیں ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ 6 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 5 چیزیں بیان کی، کبھی یہ کبھی وہ، اور کسی حدیث میں 4 بھی آیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ 5 چیزوں کی تخصیص مراد نہیں ہے۔ 5 سے مراد یہ نہیں کہ چھٹی چیز نہیں ہو سکتی، 5 سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھٹی اور 7ویں چیز نہیں ہو سکتی، ان کے مراد یہ کہ اس موقع پہ میں یہ 5 ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں تذکرہ آیا ہے الکلب العقور کا۔ العقور کا معنی ہوتا ہے چیرنے پھاڑنے والا، زخمی کرنے والا، اور لفظ الکلب اس کا استعمال عام طور پہ کتے پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ جو درندہ ہو اور چیر پھاڑ کرنے والا ہو، کوئی بھی درندہ ہو۔ اور جمہور علماء کرام کے نزدیک اس حدیث میں یہی معنی مراد ہے۔ تو پھر اس میں کیا آ جائے گا؟ اس میں بھیڑیا آ جائے گا، اس میں شیر آ جائے گا، اس میں چیتا آ جائے گا۔ چیتے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لیپرڈ، ٹائیگر، اور بھیڑیا وول، تو یہ سب آ جائیں گے اس میں۔ تو العقور کا معنی بتا چکا ہوں کہ زخمی کر دینے والا، چیرنے اور پھاڑنے والا۔ اور یہ جب آپ نے کہہ دیا کہ القلب العقور سے مراد ہر وہ درندہ ہے جو چیرنے والا، پھاڑنے والا ہو، زخمی کر دینے والا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ 5 سے مراد پھر 5 نہ رہے، کئی ایک ہو گئے۔ چوہے کا نام کیوں آیا ہے اس میں؟ کیا چوہا بھی مودی ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی تکلیف دینے والا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایذا دینے والا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کی ایک وضاحت خود بخاری شریف میں آئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3316، 3316، اور راوی ہیں وہاں پہ حدیث کے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی تعلیمات دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحِ عِنْدَ الرُّقَادِ، رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، روشنیاں گل کر دیا کرو۔ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، کہ بسا اوقات چوہا بتی کو کھینچ لیتا ہے۔ کس کی بتی کو؟ چراغ کی، لالٹین کی بتی۔ پرانے زمانے میں چراغ کیسے جلتے تھے؟ تیل کے ذریعے، اور تیل برتن میں نیچے ہوتا تھا، چراغ اوپر جل رہا ہوتا تھا، تو یہ تیل نیچے سے اوپر کیسے جاتا تھا؟ بتی کے ذریعے، رسی کے ذریعے، داغے کے ذریعے۔ ذہن میں بات نہیں آ رہی؟ آ گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات چوہا یہ کھینچ کر لے جاتا ہے بتی کو، اور بتی میں کیا ہوتا ہے؟ آگ جل رہی ہوتی ہے، بتی سے مراد وہی داغا سا۔ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ لوگ تو سوئے ہوتے ہیں، اگر جاگ رہے ہوں تو کنٹرول کر لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چوہا کتنا خطرناک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں چوہا کپڑوں کو ان کے قطر دیتا ہے، ان کا ستیہ ناز کر دیتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور کئی ایک نقصان کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5 کیا ہیں؟ یہ فاسق ہیں، یعنی کہ مودی ہیں، تکلیف دینے والے ہیں۔ اور ایسے ہی سانپ کا تذکرہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایک روایت میں آیا ہے۔ بلکہ سانپ کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے یہ معاملہ مزید واضح ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار،
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غار میں تھے، فنزلت، تو یہ صورت نازل ہوئی، والمرسلات عرفا، یہ کہاں آتی ہے؟ 29ویں پارے کی آخری صورت، فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، ہم یہ صورت سیکھ رہے تھے، لے رہے تھے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من فیہ، آپ کے بابرکت منہ سے، یعنی کہ براہ راست آپ سے سیکھ رہے تھے۔ تو قرآن سکھانا یہ وہ عظیم کام ہے جو کس نے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ قرآن کریم کے پہلے معلم ہیں، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، بچوں کو قرآن حفظ کرا رہا ہے، اوپر دیکھ کے قرآن کی تلاوت سکھا رہا ہے، تو اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اذ خرجت حیۃ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم یہ صورت سیکھ رہے تھے آپ سے، تب ایک سانپ نکلا اپنی بل سے، فقدرناہا، تو ہم اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، کیوں؟ لنقتلہا، تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں، فسبقتنا، لیکن ہم اس کو پکڑ نہیں سکے، وہ ہم سے بھاگ گیا، فدخلت جحرہا، تو وہ اپنے بل میں داخل ہو گیا، فقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، سانپ تمہارے شر سے بچ گیا جیسے تم اس کے شر سے بچ گئے ہو، یعنی کہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ تم اس کو قتل کر دیتے، تم دونوں ایک دوسرے کے شر سے بچ گئے ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3317، 3317۔ تو اس حدیث کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ کو مارنے سے روکا نہیں، لیکن ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا موضوع سانپ مارنا تو نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ جو حالت احرام میں ہے وہ بھی ان کو قتل کر سکتا ہے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں آئی اس حدیث میں، آئی ہے تو بتائیں۔ ہاں یہ تو پتہ چل گیا، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پتہ چل گیا کہ سانپ ان میں سے ایک ہے جو شر پہنچاتے ہیں۔ لیکن آگے چلیں، مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2234، 2234، اور وہاں پہ یہ لفظ بھی آیا کہ آپ نے باقاعدہ کہا اقتلوہا، تم اس کو قتل کرو، آپ نے حکم دیا۔ تو پھر صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے، لیکن صحابہ کرام اس کو پکڑ نہیں سکے، ہمارا مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2235، 2235، اور وہاں پہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر محرما بقتل حیۃ بمنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا جو حالت احرام میں تھا، اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مینا کا، اسے حکم دیا سانپ کو مارنے کا، سانپ کو قتل کرنے کا۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، اب تو ڈبل مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ ہے مینا کا، یعنی کہ اس ایریے کا جو حدود حرم میں داخل ہے، کیونکہ مینا حدود حرم کے اندر ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ اور دوسرے میں بھی پتا چلا کہ جس کو آپ نے حکم دیا تھا وہ شخص باقاعدہ حالت احرام میں تھا۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ آج سبق ہمارا کم ہے، اگلا درس ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس کا موضوع الگ ہے بالکل، تو اسی پہ اکتفا کریں گے۔ تو اس حدیث میں جو فوائد آئے ہیں ان پہ غور کر لیتے ہیں۔ علماء کرام کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ میں نازل ہوئی۔ مدنی؟ مدینہ میں نازل ہوئی۔ کیوں جی کر صاحب یہی صورتحال ہے؟
جی ہاں، صحیح موقف یہ ہے، یہ قول موجود ہے جو آپ نے بتایا ہے سعود، لیکن صحیح موقف وہ ہے جو قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ مکی وہ صورت ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور جو بعد میں نازل ہوئی مدنی ہے، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہو، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ تو اب آپ بتائیں، سورہ والمرسلات عرفا، یہ صورت مکی ہوئی کہ مدنی ہوئی؟ یہ مدنی ہوئی، حالانکہ تلاوت آپ کہاں سکھا رہے ہیں؟ مکہ میں، مینا میں، کیونکہ اس حدیث کی کئی روایات میں آتا ہے کہ تازہ نازل ہوئی تھی اور ہم آپ سے سیکھ رہے تھے، تازہ نازل ہوئی تھی اور ہم آپ سے سیکھ رہے تھے۔ تو اب اس حدیث سے علماء کرام کو پتہ چل گیا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مینا میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی کہا جائے گا، کیونکہ ہم نے زمانے کی طرف دیکھنا ہے، جگہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں، دیکھنا ہے کہ زمانہ کون سا تھا، مکی زمانہ تھا کہ مدنی، کیونکہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو یہ بعد والا زمانہ کیا کہلائے گا؟ مدنی زمانہ، اور پہلے والا زمانہ کیا کہلائے گا؟ مکی زمانہ۔ تو یہ صورت پھر کیا کہلائے گی؟ اب مدنی کہلائے گی۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ وَصَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهُ كَحَرَمِ مکہ، مدینہ کے حرم ایریے کا شکار، وشجر، اور اس کے درخت، کحرم مکہ، مکہ کے حرم کی طرح ہیں، یعنی کہ مدینہ کے جو حرم ایریا ہے اس میں شکار کرنا ایسے ہی ممنوع ہے جیسے مکہ کے حرم ایریے میں، مدینہ کے حرم میں درخت کاٹنا ایسے ہی ممنوع ہے جیسے مکہ کے حرم میں۔ تو پھر مدینہ کے حرم کا کون سا مقام ہوگا؟ وہی مقام جو کس کا ہے؟ مکہ کے حرم کا۔ اور عجیب بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حنفی علماء کرام اس میں وہ رائے نہیں رکھتے جو رائے ابھی بیان کی گئی ہے، اور جو بیان کی گئی رائے یہی درست ہے، یہی حدیث کے مطابق ہے کہ مدینہ کے حرم کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو مکہ کے حرم کا ہے۔ کس معاملے میں؟ شکار کرنے کے معاملے میں، درخت کاٹنے کے معاملے میں۔ لیکن حنفی لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں حنفی لوگوں میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مدینہ کا احترام مکہ سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں، بلکہ مدینہ کی شان بیان کرتے ہوئے غلو کا مظاہرہ کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی مدینہ کے فضائل کو مانتے ہیں، لیکن ہم مکہ کے فضائل کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک مکہ کے فضائل مدینہ سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن یہ لوگ مدینہ کی شان مکہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور اس میں مبالغہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں قبول کرتے۔ کون سا؟ کہ مدینہ کا حرم وہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو مکہ کا حرم رکھتا ہے، شکار کرنے کے لحاظ سے بھی اور درختوں کو کاٹنے کے لحاظ سے بھی۔ اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ حدیث اس کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1867، 1867، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1366، 1366۔ راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، المدینۃ حرم من کذا الی کذا، مدینہ حرم ہے اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک، مدینہ حرم ہے یہاں سے لے کے وہاں تک۔ کہاں سے لے کے جی کہاں تک؟ یہ وضاحت اس روایت میں موجود نہیں ہے، پہلے پوری حدیث ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ لا یقطع شجرها،
چنانچہ مدینہ کے اس حرم ایریے کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے، حدیث واضح ہے بالکل. ولا يحدث فيها حدث، اور نہ ہی اس میں کسی جرم کا ارتکاب کیا جائے گا. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی بدعت ایجاد کی جائے گی. احدث احداث اس کا معنی جرم کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی بدعت نکالنا بھی ہوتا ہے. من احدث حدثا، جو مدینہ میں کوئی بدعت نکالے، جو کوئی مدینہ میں کوئی جرم کرے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، والملائکتی، اور تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت. کتنا بڑا مجرم ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ بتا چکا ہوں آپ کو، مسلم شریف کی یہ بھی بتا چکا ہوں. لیکن یہاں پہ الفاظ کیا آئے تھے کہ مدینہ حرم ہے اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک. بھئی کہاں سے لے کے کہاں تک؟ دیگر روایات کی طرف جب ہم نے رجوع کیا تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1870 1870 وہاں پہ آیا ہے ما بین عائر الی کذا، عائر جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک. عائر اس کو پڑھا گیا ہے ایک اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق عائر، عائر عین کے اوپر زبر، عائر پہاڑ سے لے کے سور پہاڑ تک. سور پہاڑ کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ مسلم شریف میں. اس کا نمبر ہے 1370 1370 الی ثور. تو سور پہاڑ کہاں پہ ہے جی؟ کس شہر میں ہے؟ جبل ثور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پہاڑ میں پناہ لی تھی جب آپ مکہ سے نکل کے مدینہ آ رہے تھے؟ جی غار ثور میں. تو ثور پھر کہاں ہوا؟ مکہ میں کہ مدینہ میں؟ تو ثور جو ہے وہ تو مکہ میں ہے. تو یہاں پہ حدود حرم کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ مدینہ کی. تو جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ثور مکہ میں ہے، لیکن جیسے مکہ میں ہے ایسے ہی مدینہ میں بھی ایک ثور ہے. اوت پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا پہاڑ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثور. ٹھیک ہو گیا. تو اس ثور سے مراد مکہ والا ثور نہیں بلکہ مدینہ والا ثور ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ مدینہ کا حدود حرم کیا ہے، ایل پہاڑ سے لے کے ثور پہاڑ تک. آج کل سعودی حکومت نے وہاں پہ سائن بورڈ لگوا دیے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے حرم کا ایریا شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ حرم کا ایریا ختم ہو رہا ہے. تو اس حدیث میں واضح طور پہ آ گیا کہ مدینہ کے حرم میں بھی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مدینہ کے حرم کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو مکہ کے حرم کا ہے، اور یہی کچھ بیان کیا ہے یہاں پہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے. لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ الا ان من قطع شجرہ او خبطہ کان سلبہ حلالا لمن وجدہ. لیکن جو اس کے درخت کاٹے، او خبطہ یا درخت کے پتے جاڑے، تو کان سلبہ تو اس کا سامان، جو اس کے پاس سامان ہے اپنا، اس کا سامان حلال ہوگا اس کے لیے جو اس کو پالے، جو اس کو پکڑ لے. یعنی کہ چونکہ جرم ہے تو جس کو جو حدود حرم میں مل گیا یہ کام کرتے ہوئے، کوئی شکار کرتے ہوئے، کوئی درخت کاٹتے ہوئے، تو اس کے پاس جتنا سامان ہے اس کا وہ لے لیا جائے گا تاکہ اس کو سزا ملے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1364 1364. راوی ہے عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد بن ابی وقاص جو مشہور و معروف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے عامر، وہ کہتے ہیں کہ ان سعدن، کہ سعد ان کے میرے والد
راکب الی قصرہ بالعقیق، وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر اپنے اس محل کی طرف گئے جو عقیق میں تھا. عقیق نامی جگہ میں انہوں نے اپنے ایک محل بنایا ہوا تھا، وہاں پہ گئے. فوجد عبدا یقطع شجرا او یخبطہ، تو انہوں نے وہاں پہ ایک غلام کو پکڑا جو کسی درخت کو کاٹ رہا تھا یا اس کے پتے گرا رہا تھا. فصلبہ، تو انہوں نے اس کا جتنا بھی سامان تھا اپنے قبضے میں لے لیا، چھین لیا اس سے. فلما رجع سعد، جب سعد واپس آئے تو جاءہ اہل العبد، تو ان کے پاس اس غلام کے گھر والے پہنچ گئے، یعنی اس کے مالک پہنچ گئے. فکلموہ، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے اس موضوع پہ گفتگو کی کہ ان یرد علی غلامہم او علیہم ما اخذ من غلامہم، کہ وہ واپس کریں وہ سامان جو انہوں نے اس غلام سے لیا ہے، چاہے غلام کو واپس کر دیں چاہے غلام کے ان مالکان کو واپس کریں. فقال، تو جناب سعد فرمانے لگے معاذ اللہ ان ارد شیئا نفلنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے محفوظ رہنے کے لیے کہ میں وہ چیز واپس کر دوں جو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، یعنی کہ آپ کو حکم سے مجھے ملی ہے. وَأَبَىٰ أَن يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے وہ چیزیں واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ میں یہ واپس نہیں دوں گا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ عمل کرنے میں کس قدر سنجیدہ تھے اور کس قدر سخت تھے. وہ ہماری طرح احادیث کو لوگوں کی خاطر نظر انداز کرنے والے نہیں تھے. اور پھر یہ مسئلہ ثابت ہو گیا جو امام شوکانی نے بیان کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو جمہور علماء کرام نہیں مانتے. کس مسئلے کو؟ کہ جو یہ جرم کر رہا اسے اس کا سامان لے لیا جائے، اس کے سامان کو ضبط کر لیا جائے، اس کو جمہور علماء کرام نہیں مانتے. لیکن وہ مانتے ہیں اچھی طرح جنہوں نے اس حدیث کو پڑھی ہے اور جو حدیث کے مقام و مرتبہ اور اس کی حجیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ جو اندھا مقلد بن جائے گا کسی امام کا، کسی مسلک کا، وہ ایسی احادیث پہ عمل کرنے سے محروم رہے گا، کیونکہ اس کا مسلک اس کو یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اپنے مسلک کی خاطر احادیث کو نظر انداز کر دیں. اور خصوصاً وہ حدیث جس کے اوپر عمل کیا ہے بعد میں کس نے؟ صحابہ کرام نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کسی نے ان کے اوپر اس معاملے میں انکار نہیں کیا، ان کو غلط قرار نہیں دیا. آج کے درس کا آخری مسئلہ وَيَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ وَشَجَرُهُ، اور وج نامی جگہ کا شکار حرام ہے اور اس کے درخت بھی. کیونکہ پہلے ہم نے پڑھ لیا مکہ کے حرم کے درخت جو ہیں اور اس کا شکار وہ حرام ہے. کس کے لیے حرام ہے؟ اس کے لیے جو حالت حرام میں ہو، اور اس کے لیے بھی جو حالت حرام میں نہیں ہے. دھیان سے، ایسے ہی مدینہ کے حرم کا معاملہ ہے، وہاں پہ تو عام طور پہ انسان حالت حرام میں ہوتا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اب تیسری جگہ آ گئی، وہ کیا؟ وج جگہ کہاں پہ ہے؟ یہ طائف میں ایک وادی کا نام ہے. قاری صاحب کہاں پہ ہے یہ وادی؟ طائف میں یہ وادی ہے، اس کا نام ہے وج. اور امام شوکانی فرما رہے ہیں کہ اس وادی کا شکار کرنا بھی حرام اور اس کے درخت کاٹنے بھی حرام. دلیل کیا ہے امام شوکانی صاحب آپ کے پاس؟ کہتے ہیں حدیث ہے. کون سی حدیث؟ کہتے ہیں جس کے راوی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. پیچھے سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی کہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں خوشخبری دی. کس چیز کی؟ جنت کی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان صید وج، کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وج نامی جگہ کا شکار، وعضاہہ،
اور اس کے درخت، کانٹے دار درخت، کانٹے دار جھاڑیاں، حرمن یہ مقدس ہیں، محترم ہیں، محرم للہ عز وجل ان کو کاٹنا حرام ہے اللہ کی خاطر۔ یہ حدیث آپ نے کب بیان کی تھی؟ زبیر بن عوام کہتے ہیں وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفِ وَحِصَارِ ثَقِیف، فتح مکہ کے بعد جب آپ طائف گئے تھے تو طائف میں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اور ثقیف قبیلے کا محاصرہ کر لینے سے پہلے آپ نے یہ الفاظ بیان کیے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ثابت ہے؟ کیا واقعی آپ نے یہ الفاظ کہے تھے؟ تو یہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1416 1416، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ اس وادی کا وہ حکم نہیں ہے جو حکم ہے مکہ کے حرم ایریے کا اور جو حکم ہے مدینہ کے حرم ایریے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل اسی طرح توجہ سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور احادیث کو وہ مقام و مرتبہ دینے کے اللہ ہمیں توفیق دے جو ان کا مقام و مرتبہ بنتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی اور اس وقت موضوع ہوگا درر بہیہ میں کہ طواف کے دوران کیا کچھ کرنا ہے، طواف کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔